बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिब्ते हसन आशूर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज जिस मौजू पे मैं हाज़िर खिदमत हूँ उसका नाम है तब्दीली और तन्हाई। तन्हाई के बारे में बहुत से सवालात भी आ रहे हैं कि शरई नुक्ता नज़र से इस तन्हाई को क्या कहा जाए, रूहानी नुक्ता नज़र से इस तन्हाई को क्या कहा जाए, और साइंसी नुक्ता नज़र से इस तन्हाई को क्या कहा जाए। तन्हाई दो तरह की होती है, एक जबरन है, एक इख्तियारी है। ये जबरन तन्हाई इसीलिए तो अवाम जो है किसी के हाथ में नहीं आ रही, क्योंकि जबरन तन्हा रहना बहुत मुश्किल है। जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, मैं क्योंकि फ़कीर मुर्शद के दायरे से वाबस्ता हूँ, तो मैं अर्ज़ ये करूँगा कि सादात फ़ुकरा ने रूहानी एतबार से जिसको आप आइसोलेशन कह रहे हैं, जिसको आप तन्हाई कह रहे हैं, उसे गोशा नशीनी का नाम दिया था। और ये तन्हाई दो तरह की मैंने अर्ज़ की, जबरन एक इख्तियारी। जबरन तन्हाई तो खैर कोई नहीं मानेगा, लेकिन रूहानी और रूहानी मदारज में जो एक जीना है उसे तन्हाई भी कहते हैं, गोशा नशीनी, दुनिया से बेरग़बत हो जाना। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इस तन्हाई का कभी भी मजहबी स्टैंप नहीं लगाई गई, फ़कीर के किसी अमल पर मुल्ला इज़्ज़म ने अपनी शरई स्टैंप नहीं लगाई। अभी को फतवा दिया जाए तो लोग उसी वक्त अमल करेंगे मौलवी के। फ़कीर बहुत देर पहले कहता था अलग रहो, तन्हा रहो। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन के 10 दर्जे हैं, 10 सिफ़ात हैं, उसमें इस सबसे बड़ी सिफत यह है कि मोमिन अलग रहता है, तन्हाई को पसंद करता है। तन्हाई शरई एतबार से हमेशा तब्दीली के बाद तय होता है कि तब्दीली किन लोगों पर किस तरह की है। चीनी कहावत एक सुनिएगा ताकि गुफ्तगू का तसलसल जारी रहे। वो फरमाते हैं कि चीनी लोग जो हैं वो अपनी कहावत में कि जब वो किसी को बद्दुआ देते थे तो एक बद्दुआ देते थे, उसका ताल्लुक मेरे मौजू से है, तब्दीली और तन्हाई। वो कहते थे जाओ तुम बदलते हुए मौसमों में जियो। हम जिस दौर में गुजर रहे हैं ये बदलता हुआ मौसम है, और पता नहीं ये बदकिस्मती है या खुशकिस्मती है, ये तो आरिफ लोग बताएंगे। हम बदलते हुए मौसम में जी रहे हैं, और बदलते मौसमों के बाद तब्दीली आती है। तब्दीली दो किस्मों की होती है, एक जबरन, एक इख्तियारी। और इख्तियारी जो तन्हाई है वो तो फ़कीर ने बड़ी देर का कहा हुआ है, गोशा नशीन रहे। उनके आज भी चाहने वाले, उनके मंशूर से प्यार करने वाले हत्तुल इम्कान 100% ना सही वो कोशिश करते हैं वो हजूम का हिस्सा ना बने। और ये तन्हाई जो है इस पर जो शरीयत ने कोशिश की है कि इस पर मैं कोई मोहर ना लगाऊं, उसकी बुनियादी वजह है क्योंकि मुल्ला इज़्ज़म मजमे का खा सकता है, फ़कीर लालच के बगैर है। मुल्ला इज़्ज़म को तन्हाई पसंद नहीं है, इसलिए फ़कीर की गोशा नशीनी को भी रहबानियत का नाम दे के और कहा ये इस्लाम में हराम है। अभी रहबानियत की कोई तशरीह करता हूँ, लेकिन मैं पहले एक जुमला मुकम्मल कर लूँ। जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि तब्दीली जबरन है, इख्तियारी है, और तब्दीली के बाद हालत कौन सी होती है ये हालतें तय करनी है। कुछ लोग तलख हो गए हैं घरों में, कुछ लोग और रूहानी हो गए हैं घरों में, कुछ लोगों पर तन्हाई तख्लीक बन के आ रही है, कुछ लोगों के अंदर कुछ और ताकतें भी चल रही हैं। ये हर शख्स अपने अंदर जानता है। तब्दीली किन पर आती है? आपने कभी सुना जुलेखा आशिक हो गई थी यूसुफ की, उसकी सहेलियों ने यूसुफ के हुस्न को देखा तो उंगलियां काट ली। कभी सवाल किया, सोचा कभी कि जुलेखा ने उंगलियां क्यों नहीं काटी थी? क्योंकि जो हुस्न यूसुफ की तब्दीली थी, यानी लताफत की मुंतकिली थी कसाफत में, सहेलियां बर्दाश्त नहीं कर सकी उस तब्दीली को, क्योंकि सहेलियां मकामे तलवीन पर थीं। तलवीन कहते हैं कच्चे रंग को, और जुलेखा मकामे तमकीन पर थी, उसे कहते हैं पक्का रंग। तो तन्हाई दो तरह के लोगों पे आती है, एक मकामे तमकीन वालों पर, एक मकामे तलवीन वालों पर। आपने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से इस पाक मौला के इस ततहीरी दायरे से जो कशीद किया है उसी के मुताबिक तन्हाई गुजरेगी। और तन्हाई पर ये मौला अलैहिस्सलाम का तो फरमान भी मुझे याद आया कि जन्नत है उस मोमिन के लिए जो अपने घर को लाजिम कर ले अपने ऊपर।
اگر میں حقیر کچھ پہنچا پا رہا ہوں، تبدیلی اور تنہائی، تو تنہائی شرعی اعتبار سے بھی معصومین کی طرف سے، ہاں ملا ازم نے جو کہا کہ یہ تنہائی نہیں صحیح، فقیر گوشہ نشین ہوتا ہے، رہبانیت جائز نہیں ہے، 2-3 کتابوں میں روایت ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، وہ معتکف ہو گئے، یعنی اعتکاف میں بیٹھ گئے، یعنی تنہا کر لیا اپنے آپ، آئسولیشن میں چلے گئے. تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ میری امت میں رہبانیت نہیں ہے، جہاد ہی رہبانیت ہے. اب ملا ازم یہ دکھا کے روحانیت کو مس کرتا رہا، فقیر کو تنگ کرتا رہا، روحانی لوگوں پر فتوے لگاتا رہا، رہبانیت حرام ہے. رہبانیت اور ہے، زہد اور ہے. جو روحانی دائرہ ہے وہ زہد اور ہے، رہبانیت اور. رہبانیت ہوتا ہے پانی سے دور رہ کر پانی کی خواہش میں ہی تڑپنا، اور زہد وہ ہوتا ہے پانی میں رہ کر بھی مرغابی کی طرح پانی میں بھی رہنا اور خشک رہنا. تو رہبانیت اور ہے، زہد اور ہے. اگر فقیر مرشد کی آئسولیشن کا فلسفہ 1400 سال پہلے سے اب تک ملا ازم مان لیتی، اس کو نصاب کا حصہ بنایا جاتا، اس کو اداروں کا حصہ بنایا جاتا، تو آج جبرن آئسولیشن کے لیے نہ کہنا پڑتا، آج عوام کو عادت پڑ جاتی. ہمیں ٹھٹ کی عادت پڑی ہے، ہمیں باتوں کی عادت ہے، ہم سماعتوں کے مومن ہیں. ہم جب تک کسی کو کچھ دکھائیں نہ ہمیں نماز کا مزہ آتا ہے، نہ ماتم کا مزہ آتا ہے. تو معافی کے ساتھ اس آئسولیشن کو، جس تناظرہ مقصد تھا تنہائی، تو یہ تنہائی بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کن لوگوں پر کیسا اثر ہوتا ہے ان پر. ہاں اگر معاش کا چکر نہ ہو تو ہم جیسے لوگ تو کہتے ہیں یہ پوری زندگی ایسی ہی خاموشی رہے، ایسی ہی تنہائی رہے، تو وہی ہو یا زچگی ہو معافی کے ساتھ، افراط و تفرید سے بھی دیکھ لے، اس کے لیے آئسولیشن ہوتا ہے، تخلیق آری ہوتی ہے نا، اس کے لیے تنہائی چاہیے. تو تنہائی کو ایک علم کے طور پر قبول کریں. اللہ جانے 90% لوگوں کو سے میں مخاطب ہوں یا 100% لوگوں سے مخاطب ہوں. فی الحال تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تنہائی کو ایک علم کے طور پر منوائیں اپنے آپ کو، تاکہ تنہائی آپ کو خوبصورتی دے، فیض دے، علم دے، خیرات دے، نور دے، لقائے ایمام دے، لقائے حیدر قرار دے، روحانیت دے، آپ اپنے تئیں ایک محفل بن جائیں. تو بہرحال گفتگو میں اختتام کی طرف لے کے جاؤں کہ تنہائی روحانی طور پر بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو بہرحال صحابہ صفا کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، ریسرچ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رہبانیت کا لفظ قرآن میں 5-6 مرتبہ آیا ہے، سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، لیکن اس میں مذمت نہیں ہوئی ہے رہبانیت کی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے رہبانیت کے حوالے سے اور زہد کے حوالے سے تفریق نہیں کی. آپ کے رد عمل نے مجھے بتانا ہے کہ گفتگو اس تنہائی میں میری جاری رہے گی یا نہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، موضوع تھا میرا تنہائی، اور تنہائی یعنی آئسولیشن، گوشہ نشینی، جو فقر نے زہد کی شکل میں بتائی ہوئی ہے. اب آپ کی مرضی کا آپ نے اس کو کیا نام دینا ہے. تو روحانی تطہیر کے لیے فقیر مرشد نے تو یہ عمل دیا ہوا ہے بہت پہلے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں کسی نے پوچھا کہ زہد اور رہبانیت میں فرق بتائیں میرے مولا. میرے مولا، میرے مالک نے ارشاد فرمایا کہ زہد کو سمجھنا ہو تو یہی سمجھو کہ وارث سے رزق مولا امیر المومنین میرے جد اطہر پاک پوری زندگی گندم کو ہاتھ نہیں لگایا، جو کی روٹی کھائی ہے. حالانکہ گندم میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے. ترک لذات کا نام ہے کیا؟ روحانیت، جسے زہد کہتے ہیں، رہبانیت نہیں. رہبانیت میں بہت فرق ہے. رہبانیت کا تو یہ حال دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. تو معافی کے ساتھ ایک جملہ تھوڑا سا تلخ ہے کہ فقراء کا میں قطن نمائندہ نہیں ہوں، میں ایک عام سا ماننے والا ہوں ان کا. اور اس کے باوجود خاموشیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ خاموشیاں ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ خاموشیاں ہو گئی ہیں کہ کچھ بولنے کو امر ہوتا جا رہا ہے. شاید آپ سے مسلسل گفتگو رہے. بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لذات گناہ کے لیے ترسنا جو ہے وہ رہبانیت ہے، اور تارک لذات ہو جانا یہ زہد ہے. زہد اور روحانیت میں، رہبانیت میں فرق محسوس ہونا چاہیے آپ. ایک جنگل تھا، اور اس جنگل میں واقعہ ہے سمجھانے کے لیے، تنہائی، آئسولیشن، گوشہ نشینی، زہد. 5 بچے ہیں، ایک بادشاہ، ایک ملکہ ہے. کہیں سے بھاگ کے آ گئے ہیں جنگل میں، اور کچھ کھانے کو نہیں ہے، بھوک سے مر رہے ہیں.
ایک بیٹا ان کا ویسے وبا سے مر جاتا ہے، انہی کا گوشت اگر کھانا پڑ جائے ان کو، بیٹے کا گوشت تھی، تو سارے منطقی جذباتی اسکالر یہ سوال کریں گے کہ ماں کتنا انجوائے کرے گی اس گوشت کو. وہ جو کھایا جاتا ہے، جو کھانا کھا رہے ہیں بیٹے کا ہی گوشت، ماں کتنا انجوائے کرے گی اسے. جو کسی رستے پہ ہوتے ہیں، جن کا کامل مرشد ہوتا ہے، وہ لذتوں کو قطعاً انجوائے نہیں کرتے. کچھ لوگوں کا مقصد صرف یہ ہے آؤ کھاؤ پیو ٹھٹ لگاؤ مزے لگاؤ جاؤ نکلو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اپنے اندر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے مومن کے اندر 18,000 عالمین ہیں. ابھی ہم تو ایک عالم کا بھی پوری طرح اس کا محاسبہ نہیں کر سکے، تو 18,000 عالمین کا ہم کہاں کریں گے. کچھ وقت بچ گیا تو آپ سے گفتگو جاری رہی. بس کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ رہبانیت اور ہے اور زہد اور ہے. تو بس کہنا یہ چاہ رہا ہوں، تنہائی ہی کیونکہ میرا موضوع تھا تو بات کہیں آگے چلی گئی. زہد آئسولیشن ہے فقراء کا. فقراء نے بہت پہلے اس پہ بات کر دی ہے کہ تنہا رہو. 1180 ہجری میں آخری بات امام ششم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 1180 ہجری یہ 1441 ہجری ہے. 1180 ہجری گزر چکا ہے. حوالوں میں اگر وقت کروں تو 8 9 10 منٹ کی گفتگو میں مزہ نہیں آئے گا. تو جا کے آپ احادیث پڑھیں غیبت امام کی، ظہور امام کی. مولا فرماتے ہیں 1180 ہجری جو گزر چکا ہے. ایک مومن کے لیے شادی کرنا حرام ہوگا، بچے پیدا کرنا اس سے اچھا ہے جانور پیدا کر لیں. گوشہ نشینی جائز، واجب، رہبانیت واجب ہو جائے گی. یہ جو لفظ کہہ رہا ہوں مولا کے ہیں. تو یہ آئسولیشن کا دور تھا. تو میں نے کہا نظریات سے اختلاف اپنی جگہ، چند آپ سے گزارشات کر لیں. تنہائی، آئسولیشن، الگ کرنا، گوشہ نشینی، اس کا ایک ہی معنی ہے اگر آپ کا مقصد پاک اور نیک ہے. اور میرے مولا بہتر جانتے ہیں کیا کہا میں نے اور آپ تک کیا پہنچا. یا علی مدد.